محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے ثواب کی نیت سے ایک ویڈیو کلپ لے کر کے آیا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ درود کی فضیلت تو بے انتہا ہے، لیکن ایک فضیلت آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور میرے انداز سے عموماً بہت سارے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ نبی کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص درود کو اپنا وظیفہ بنا لے تو بڑی سے بڑی مشکلات کو اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ لہٰذا ایک عموماً چیز بہت سارے لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، گھر سے برکتیں روٹ گئی ہیں، اور ہم کام بھی کرتے ہیں، روپے پیسے بھی کماتے ہیں، لیکن پیسے آتے ہیں لیکن معلوم نہیں چلتا کدھر خرچ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی آج ایک وظیفہ میں بتاؤں گا آپ کو، جو کسی کے زبانی نہیں بلکہ نبی پاک صلوات و تسلیم کے زمانے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلوات و تسلیم، میرے گھر میں سے جو ہے رزق کی برکتیں چلی گئی ہیں، رزق کی برکتیں چلی گئی ہیں، لہٰذا سب پریشان ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول صلوات و تسلیم کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جو ہے برکتیں رزق سے جو روٹ گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہ برکت کو واپس بھیج دے۔ اللہ کے رسول صلوات و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اگر ایسی بات ہے تو سنو، ایسا کرو، ایک وظیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلوات و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا کہ جب بھی تم اپنے گھر سے کہیں سے ہو کر اپنے گھر کی طرف جانا، یعنی کہ گھر سے کہیں گئے تھے باہر، اور پھر پلٹ کر کے جب اپنے گھر کی طرف آؤ تو گھر میں کوئی شخص موجود ہو تب بھی یا گھر خالی ہو تب بھی سب سے پہلے سلام کرنا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کوئی بھی، اگر باپ ہے تو اس کو سلام کرنا، ماں ہے تو اس کو سلام کرنا، بیوی ہے تو اس کو سلام کرنا، اگر یہ جو ہے ان تمام حضرات میں سے کوئی بھی نہ ہو، گھر خالی ہو، کمرہ خالی ہو، تو پھر بھی سلام کرنا۔ اللہ کے رسول صلوات و تسلیم نے آگے ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پر سلام جب کر چکو تو میری ذات پر، نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پر محبت سے ایک بار درود شریف پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلوات و تسلیم نے یہ فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا، اور تیسرا اللہ کے رسول صلوات و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار سورہ اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس صورت کو ایک بار پڑھ لینا ہے، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، عام لفظوں میں قل هو اللہ احد بولتے ہیں، لہٰذا اس کو ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ بھی ان باتوں کو ذہن نشی کر لیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ صحابی رسول چلے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد جب واپس پلٹ کر کے آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلوات و تسلیم فلاں دن میں آیا تھا اور رزق میں تنگی تھی، آپ سے پوچھا تھا کوئی وظیفہ بتا دیں، لہٰذا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بار گھر میں جا کر کے سلام کرنا، کوئی ہو چاہے نہ ہو، درود پڑھنا، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلوات و تسلیم، میں یہاں سے گیا اور یہی وظیفہ کرنا شروع کر دیا، یہی وظیفے کو روز کرتا تھا، جب بھی گھر سے باہر نکلتا، پھر واپس پلٹ کر کے جاتا تو یہی کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلوات و تسلیم، اللہ نے اس وظیفے کے ذریعے
اتنی برکتیں عطا فرما دی ہیں میرے رزق میں، اتنی وسعت عطا فرما دی ہے، اتنی رزق عطا فرما دی ہے، اتنی مال و دولت سے مجھے نواز دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلوات و تسلیم میں اپنے پڑوسیوں کی بھی امداد کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی فضیلت ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس وظیفے کو ذہن نشی کر لیں، ہم بھی اور آپ بھی اس بات کا عہد کر لیں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں، کوئی ہو یا نہ ہو، ہماری بچی ہی کیوں نہ، اس کو سلام کر دیں، کیونکہ سلام نبی فرماتے ہیں کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، لہٰذا سلام کریں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر محبت سے ایک بار درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، جس طریقے سے اس صحابی رسول کے رزق میں اللہ نے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اتنی دولت اور اتنی رزق مجھے عطا فرما دی گئی، اتنی دولت میں، رزق میں اتنی برکتیں آ گئیں کہ میں پڑوسیوں کی امداد کرنے لگا، پڑوسیوں کو دینے لگا، پڑوسیوں کے جو حاجتوں کو پورا کرنے لگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔